اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایام عزا یعنی وہ وقت جب ہم امام حسین کی عزاداری کرتے ہیں، وہ ایام جب امام حسین علیہ السلام پر ڈھائے جانے والے ظلم کا بیان ہوتا ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جب سیدہ کونین کی بستی اجڑنے کی خبر ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جب سادات پر ظلم ڈھائے جانے کی خبر ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جب یتیمان حسین پر ظلم ڈھائے جانے کی خبر ہے۔ اعزان گرامی، آج ہم اس کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس نے ذکر حسین کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، اس کا تذکرہ جس نے ہمیں عزاداری جیسی امانت دی، اس کا تذکرہ جو ظلم کے سمندر میں صبر کی کشتی کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے باوجود قوت ارادی اور قوت ایمان کے بنیاد پر آگے بڑھاتا رہا، جس نے عبادت کرنے والوں کو عبادت کرنا سکھایا، دعا مانگنے والوں کو دعا کرنا سکھایا، جو عبادت کا زین ہے، وارث حسین ہے، سید الصابرین ہے، سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے۔ میرا وہ امام جس نے یزید کے دربار میں خطبہ دے کر حسین کی جیت کا اعلان کر دیا، میرا وہ امام جس نے تاریخ کے سامنے یزید کا برا کردار عیاں کر دیا، میرا وہ امام جس نے بغیر کوئی کمپین چلائے مسجد میں بیٹھ کر آنسوؤں میں ڈوب کر دعائیں مانگ کر ایسی تبلیغ کر دی کہ مورخین کے قلم کانپ گئے اور تاریخ انگشت بدنداں ہو گئی، جو ابو طالب علیہ السلام کے وارث، جو مولا کائنات کے وارث، جو نبی مرسل کے وارث، جو سید النساء العالمین کے وارث، جو جعفر طیار کے وارث، جو شیر خدا حمزہ کے وارث۔ میرے امام اپنے خطبے میں خود بیان کرتے ہیں کہ شجاعت ان کی صفت ہے، علم ان کی صفت ہے، حلم ان کی صفت ہے، سخاوت ان کی صفت ہے، فصاحت ان کی صفت ہے، اور مومنین کے دلوں میں محبت ان کی صفت ہے۔ ان کے فضائل کوئی کیا بیان کرے، ان کی فضیلت کوئی کیا بیان کرے، جن کے دعاؤں کے مجموعے کا نام صحیفہ کاملہ ہے، اور کیوں نہ ہو، جب بولنے والا مصحف ناطق ہو تو بیان صحیفہ کاملہ ہونا ہی چاہیے۔ میں کہتی ہوں اے میرے مولا، کاش یہ دنیا آپ کو پہچان پاتی تو آج علم کے کئی دروازے کھل گئے ہوتے جنہیں ہم اب تک کھولنے سے قاصر ہیں، مگر دنیا نے نہ جانے کیا سوچ کر آپ کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی۔ میں کیسے بتاؤں اور کیا کیا بیان کروں کہ گلے میں خاردار طوق تھا، پیروں میں بیڑیاں تھیں، شام کا رستہ تھا، پیروں کے چھالے جو رستے کو سیراب کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ میں کیسے بیان کروں ان کی مظلومی کو، جہاں سامنے باپ کی کچلی ہوئی لاش پڑی ہو اور جوان بیٹے کے ہاتھ میں ہتھکڑی اور بیڑی ڈال دی گئی ہو۔ ناظرین کرام، میرے مولا کا طریقہ تھا جب راستے میں نکلتے اور کسی قصاب کی دکان پہ کسی جانور کو دیکھ لیتے، اس سے یہ ضرور پوچھتے تھے کہ تم نے اسے پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا۔ ہمارے یہاں جب موت ہوتی ہے تو لوگ یتیمان کو پرسہ دینے آتے ہیں، لیکن میرا سلام ہو اس امام پر جو خود پرسہ لینے آتا ہے اور وہاں بیٹھتا ہے جہاں لوگ جوتیاں اتارتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ محمد حنفیہ نے بھتیجے کو جب گلے لگایا تھا مدینے واپسی کے بعد، مولا جلدی سے دور ہٹ گئے تھے، فرمایا تھا چچا اتنے تازیانے مارے گئے ہیں کہ تکلیف جاتی نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے منحال آئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ زمین تر ہے، کہتے ہیں یہ امام کا در ہے، کون ہے جو پانی بہا رہا ہے؟ کنیز کی آواز آتی ہے منحال یہ پانی نہیں ہے، مولا وضو کرنے بیٹھے ہیں، جب سے پانی دکھائی دیا ہے تب سے گریا کر رہے ہیں۔ منحال قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، پھر اتنا غم کیوں، اتنا گریا کیوں؟ مولا فرماتے ہیں منحال تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت میراث ہے، کیا یہ بھی میراث ہے کہ یزید کا دربار ہو، 700 کرسی نشین ہوں اور میری مائیں بہنیں بے ردا ہوں؟ جب کوئی پوچھتا تھا کہ مولا سب سے زیادہ غم کہاں اٹھایا، نظروں کو جھکا لیتے تھے، روتے جاتے تھے اور کہتے تھے الشام الشام الشام۔ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام بیبیاں سوار ہو رہی تھیں، سب کو بی بی زینب سوار کروا رہی تھی۔ وہ وقت آیا کہ اب کوئی نہیں بچا تھا۔ بی بی زینب کبھی دائیں دیکھتی ہیں، کبھی بائیں دیکھتی ہیں، گویا عباس کو تلاش کر رہی ہوں۔ امام آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں پھوپھی اماں میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میری پشت پر پیر رکھ کے سوار ہو جائیں۔ بی بی نے کہا نہیں میرے لال، تم بیمار ہو،
امام نے فرمایا آپ سوار ہو جائیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب مولا نے اصرار کیا بیوی سوار ہونے کو ہوئی، بیمار نے اپنے پیٹھ کو جھکا لیا۔ بیوی نے چاہا کہ قدم سید سجاد کی پشت پر رکھیں۔ بیماری نے جسم کو اتنا توڑ دیا تھا کہ جسم کانپنے لگا۔ بعد شہادت امام حسین جب قافلہ نکلا اور قافلہ گنج شہیداں سے گزرا تو ہر بیوی نے اپنے آپ کو اپنے شہید پر گرا دیا تھا۔ عمر سعد نے کہا ان بیویوں کو دوبارہ سوار کیسے کرایا جائے، ہمیں جلدی ہے، قافلے کو کوفہ جانا ہے۔ شمر ملعون نے کہا میرے پاس ایک تجویز ہے، ساری بیویاں سوار بھی ہو جائیں گی اور ہم وقت پر کوفے بھی پہنچ جائیں گے۔ اس ذلیل نے پوچھا کیا تجویز ہے؟ شمر کہتا ہے میرے پاس ایک تازیانہ ہے جسے میں سید سجاد پر لگاؤں گا، بیویاں سوار بھی ہونے کے لیے مجبور ہو جائیں گی۔ بس میں کیسے بیان کروں اور پھر کیا بیان کروں؟ ظلم کی ایک نئی داستان تھی جو لکھی جا رہی تھی۔ معرفت ہوتی تو لوگوں کو سنائی دیتا کہ بی بی زہرا آواز دے رہی ہوں گی کہ مت مارو، یہ میرے حسین کا یتیم ہے، مت مارو، یہ وقت کا امام ہے، اسے مت مارو کہ یہ بہت بیمار ہے۔ میرا سلام ہو اس امام پر کہ جسے بار امامت ملنے کے بعد جو پہلا سوال کیا گیا وہ یہ سوال تھا کہ بیٹا سجاد خیمے جلائے جا رہے ہیں، یہ بتاؤ کہ ہم خیموں میں جل کر مر جائیں یا باہر نکل آئیں۔ آپ ایسے سمجھیں کہ ان ساری مصیبتوں کے باوجود یتیم پروری ختم نہیں ہوئی تھی۔ مولا کائنات سے جو سلسلہ چلا تھا یتیموں کو روٹیاں بانٹنے کا، وہ سلسلہ تب بھی جاری تھا جب امام خود مصیبت میں تھے اور غم میں تھے۔ وہ کہ جن کے ہاتھوں پر ہتکڑیوں کے نشان تھے، پیروں پر بیڑیوں اور گلوں پر توق اور پشت پر تازیانوں کے نشان تھے، ان سارے نشانوں کے ساتھ ایک نشان اور تھا، اس گٹھری کا جس میں روٹیاں لے کر امام یتیموں کے دروازے پر جایا کرتے تھے۔ میرا سلام ہو اس امام پر جو عبادت کی زینت ہے، میرا سلام ہو اس امام پر جو حسین کا یتیم ہے، میرا سلام ہو اس امام پر کہ جس پر اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ ظلم بھی شرمندہ ہو گیا۔